ناظرین میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ علی عباس صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں وہ جا چکے ہیں اور وہاں جا کے جس چیز سے یہ آغاز کرتے ہیں وہ نام ہوتا ہے پاکستان کا۔ مجھے خوشی ہوتی ہے پاکستان کے جو مثبت پہلو ہیں وہ بتانے سے، کیونکہ میڈیا نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ اس نے مایوسی پھیلانی ہے۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان آرمی پاکستان کا سارا بجٹ کھا جاتی ہے، اگر آپ رائٹ چلنا شروع کر دینا آدھا گھنٹہ تو واگا بارڈر آ جاتا ہے، اگر آپ لیفٹ چلنا شروع کر دینا اس روڈ سے گنڈا سنگھ کا بارڈر آ جاتا ہے۔ وہاں پہ ہمارے جو فوجی ہیں نا وہ دن رات اپنی جانیں قربان کر کے خود سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں انہوں نے کمفرٹیبل رکھا ہوا ہے۔ اگر وہ نہ ہوں تو اس ملک کا حال جو ہے وہ عراق، سیریا اور فلسطین جیسا ہی ہو۔ یہ فوج ہی ہے جنہوں نے اس ملک کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور ہم کمفرٹیبل زندگی گزار رہے ہیں۔ بجٹ پہ بڑی بات ہوتی ہے کہ بجٹ کھا گئے اور بہت زیادہ ان پہ پیسہ لگتا ہے۔ پیسہ لگتا ہے نا تو انہوں نے یہ ثابت بھی کر کے دکھایا ہے کہ وی آر دا بیسٹ ان دا ورلڈ۔ سر لوگ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ قاسم علی شاہ صاحب اور بلال قطب صاحب کی کامیابی کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس کندل، آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہوں گے، علی عباس صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ناظرین موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، ٹریولر بھی ہیں۔ ناظرین ان کی زندگی کی بڑی اہم دلچسپ داستان ہے، کس طرح سیالکوٹ شہر سے یہ لاہور کوچ کرتے ہیں اور اس کے بعد پوری دنیا میں جا کے پاکستان کا جو نام ہے روشن کرتے ہیں۔ ناظرین یہ دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں وہ جا چکے ہیں اور وہاں جا کے جس چیز سے یہ آغاز کرتے ہیں وہ نام ہوتا ہے پاکستان کا۔ اسی کے ساتھ اگر بات کی جائے ان کی زندگی کے حوالے سے تو بڑی مشکلات سے یہ گزرے، ان کی زندگی کا جو سفر تھا وہ بڑا دلچسپ تھا اور آج انہوں نے 3 شعبوں کے اندر کام کیا ہے۔ ناظرین جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس فیلڈ میں بھی جاتے ہیں وہاں جا کے کامیاب ہو جاتے ہیں اور نوجوانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ زندگی کے اندر کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہماری آج خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے، اس قیمتی ٹائم کا ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ انس کندل صاحب کا۔ سر یہ بتائیں گے، سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹریولر بھی ہیں، تو یہ 3 چیزیں ڈفرینٹ چیزیں ہیں، تو اس حالات کے اندر جہاں پہ اتنی مصروفیات ہوتی ہیں تو ان چیزوں کو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ انس صاحب میں تو ویسے مصروف نہیں رہتا، اور ویسے بھی جو لوگ مصروف رہتے ہیں میں ان کو ڈس آرگنائز سمجھتا ہوں، کیونکہ میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو کہ بلینئرز ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں یار تم اچھی لائف گزارتے ہو، ہم تو کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کو دنیا میں کس نے روکا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو خود سے اتنے پروجیکٹس میں اور اتنی منی گیم میں جکڑا ہوا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے کام اور آپ نے جو بکھیرے ہوئے ہیں وہ آپ کو نکلنے ہی نہیں دیتے۔ تو میں سمارٹ کام کرنے کا قائل ہوں، میں زیادہ نہ ٹیم بناتا ہوں اور ڈیلیگیٹ کرتا ہوں کاموں کو اور ان کو اچھا پھر معاوضہ دیتا ہوں اور خود ریلیکس اور کمفرٹیبل رہتا ہوں۔ سر یہ بتائیے کہ سیالکوٹ سے آپ کا تعلق ہے، آپ لاہور شہر کے اندر ہے اور پھر وہاں سے آپ کے زندگی کا کیریئر کا جو ہے وہ آغاز ہوا، اس کے بعد آج لوگ آپ سے موٹیویشن لیتے ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کس طرح کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ سر سوال یہ ہے کہ اس سارے عرصے کے اندر کون سا ایسا لمحہ تھا جب آپ کو یہ لگا ہو کہ میں آج مایوس ہو چکا ہوں اور آپ بڑے مشکل حالات سے گزرے ہوں؟ بہت سارے ویسے ایسے مواقع آئے ہیں، کیونکہ جب ہم مختلف جگہوں پہ خاص طور پہ جب میں ٹی وی چینلز کے پاس جایا کرتا تھا اور ان کو میں کہتا تھا کہ آپ مجھے موقع دیں، میں یہاں پہ پروگرام کرنا چاہتا ہوں، تو جو اس وقت میں جن ٹی وی چینلز میں ایز اے گیسٹ جاتا ہوں اپیرنس کے لیے، تو تقریباً تمام ٹی وی چینلز میں پہلے بھی کل کا ہوسٹ آج کا مہمان لیکن مجھے کوئی رکھتا نہیں تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے مجھ میں ہی کمی ہو اور ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں میں ہی کوئی غلط کر رہا ہوں۔ پھر تھوڑی سی میں نے اسٹریٹجی چینج کی۔ تنہائی میں یہ سوچتے تھے؟ تنہائی میں بھی اکثر سوچتا تھا، ویسے زیادہ تر میں سفر میں سوچتا ہوں، کیونکہ تب میں بسز اور ویگنز پہ ٹریول کرتا تھا، تو اس وقت تو زیادہ یہ فیس بک اور یہ نہیں یوٹیوب ہوا کرتے تھے، تو میرا جو راستہ جو میری تھنکنگ ہے نا جو میری وہ سفر میں مجھے بڑی اچھی آتی ہے۔ ٹھیک ہے سر، اب بات کرتے ہیں کہ آپ کی ٹریولنگ کے اوپر دنیا کے مختلف ممالک کے جا چکے ہیں، لیکن جہاں بھی جاتے ہیں سب سے پہلے آپ پاکستان کے نام سے آغاز کرتے ہیں، پاکستان کے حوالے سے بتاتے ہیں، پاکستان کی خوبصورتی کے حوالے سے بتاتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کے حوالے سے بتاتے ہیں،
تو سر یہ بتائیں کہ لوگ تو جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو یقین مانیں کہ پاکستان کا نام بھول جاتے ہیں، تو یہ موٹیویشن کیا ہے، اس کے پیچھے کیا لوجک کیا ہے کہ آپ اس طرح پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں؟ آپ نے بتایا کہ لندن میں آپ 10 مرتبہ جا چکے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں پاکستان سے اتنی محبت کہاں سے ہے؟ اچھا انصر، میں نے کیونکہ واپس جا کے واپس آنا سر لوگ واپس جا کے واپس نہیں آتے ایک تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ویسے بھی نا مجھے خوشی ہوتی ہے پاکستان کے جو مثبت پہلو ہیں وہ بتانے سے، کیونکہ میڈیا نے ایک میرے خیال سے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ اس نے مایوسی پھیلانی ہے اور نیگیٹو بھی بتانی ہے، ہر چیز نیگیٹو، ہر ایسے لگے گا آپ ٹی وی دیکھنا شروع کریں کہ 4-5 دن بعد ملک ختم ہونے والا ہے، اور مختلف جو انڈیکس آ رہے ہوتے ہیں، جو ترقی کے انڈیکس ہیں، وہ آپ کو کچھ اور رپورٹس بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے طور پہ جو بھی میرے پاس جو نالج ہے، جو ایکسپیرینس ہے، یا جو میرے پاس انفارمیشن ہے، وہ میں لوگوں کو شیئر کر کے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ان کو موٹیویٹ کروں اور ان کو ہوپ دوں، کیونکہ آپ نے کسی بھی قوم کو اگر تباہ کرنا ہے نا تو اس کو مایوس کرتے ہیں، وہ قوم خود بہت تباہ ہونی شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ پھر سوچے گی کہ ہمارے حکمران غلط ہیں، ہمارے جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں، سسٹم بھی ٹھیک نہیں ہے، میرا ہمسایہ بھی ٹھیک نہیں ہے، سب کچھ غلط ہے۔ سر یہ بڑی امپورٹنٹ آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں میڈیا کے اوپر ہم خود بھی یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ ہم ہر ڈپارٹمنٹ کو کہتے ہیں کہ یہ سب بیکار ہے، تو یہ مایوسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بڑی حقیقت بات ہے۔ تو سر یہ پہلے جب آپ دیگر ممالک میں جاتے ہیں تو یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ وہاں جا کے سب سے پہلے ولاگ بناتے ہیں، وہاں پہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کیسے آ سکتے ہیں، پھر پاکستان کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ تو سر یہ بتائیں کہ وہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو کس طرح انگیج کرتے ہیں، اور کس طرح پھر وہ آپ کے کہنے کے اوپر پاکستان آ کے وزٹ کرتے ہیں، پھر وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کتنا اچھا ملک ہے، اور وہاں پیسے کماتے ہیں، بیچتے پھر پاکستانیوں کے ہیں اور آگے بڑھتا ہے پاکستان۔ آپ غور کریں، جو بھی پاکستان آتا ہے، جو فارنر آتا ہے، وہ 1-2 باتیں نا پاکستان کے بارے میں ایسی کرتا ہے جو کہ پوری دنیا میں ان کو نہیں ملتی۔ جیسے اگر وہ رکشے میں سفر کرتے ہیں تو رکشے والا کہتا ہے کہ میں پیسے نہیں لوں گا آپ سے۔ اگر وہ کہیں ڈھابے میں کھانا کھاتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل والے تو معاف نہیں کرتے، لیکن یہ جو ڈھابے والے ہیں اور جو چھوٹی دکان والے ہیں، عام بندہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہم سے کھانا کے پیسے نہ دیں۔ وہ کہتے ہیں ہم دنیا میں بہت سارا ہم وزٹ کرتے ہیں، لیکن جو مہمانداری اور جو حیا ہمیں پاکستان کے لوگوں میں دیکھی ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ آپ پاکستان کے جس بھی علاقے میں رہتے ہیں، پارا چنار میں رہتے ہیں، آپ سکردو میں رہتے ہیں، ہنزا میں رہتے ہیں، کلاش میں رہتے ہیں، آپ مہر گڑھ میں رہتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، اب وہاں کی کوئی نہ کوئی پازیٹیو چیزیں جو ہے نا اس کی ویڈیوز بنا کے اپنے یوٹیوب پہ اور اپنے فیس بک پہ اپلوڈ کرتے جائیں۔ یہ آپ کی بہت بڑی خدمت ہوگی پاکستان کے لیے۔ خانہ صاحب جنہوں نے جانا ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کرتارپور جنہوں نے جانا ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں یہ پروپیگنڈا ہے، ہمارے ملک کے بارے میں کیا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ پھر وہ میری بات سن کے پھر وہ کرتارپور بھی آتے ہیں، کوئی خانہ صاحب آتا ہے، کوئی کالی ماتا کا مندر ہے، جیسے آپ کراچی سے گوادر جاتے ہیں وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں۔ اس طرح جو چرچز ہیں بڑے بڑے یہاں پہ وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح جہاں پہ ٹیکسلا میں جو بدھسٹ مقام ہیں وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، جو بدھسٹ ہیں پوری دنیا سے وہاں آتے ہیں اور وہ پھر وزٹ کرتے ہیں۔ جب وزٹ کرتے ہیں تب ان کا خیال جو ہے پرسیپشن چینج ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں انہوں نے خبروں میں دیکھی ہوتی ہیں یا سنی ہوتی ہیں، تو وہاں سے ان کی پرسیپشن رانگ کریٹ ہو جاتی ہے۔ جب وہ یہاں آتے ہیں تو پھر وہ ویڈیوز بھی بناتے ہیں اور پھر بڑا اچھا کہتے ہیں پاکستانی قوم کو بھی اور پاکستانی گورنمنٹ کو، اور آپ بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی میں اکثر ٹورز میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ سر یہ بتائیں کہ کوئی ایسی چیز ان ممالک کی جہاں پہ آپ کو لگتا ہو کہ پاکستان اگر اس چیز کو بہتر کر لے تو پاکستان بھی ان سے زیادہ ترقی کر سکتا ہے؟ صرف صفائی، کیونکہ میں ایران گیا اور میں جیسے ہی ایران داخل ہوا تو اتنا خوبصورت باتھ روم تھا وہاں پہ، میں نے سوچا یہاں پہ تو میٹرس لگا کے سویا جا سکتا ہے، اتنا انہوں نے صفائی رکھا ہوا تھا۔ واش روم کی بات کر رہا ہوں، اور وہاں پہ لوگ سڑکوں پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ سر یہ بڑی امپورٹنٹ بات کر دی ہے، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھی فیسلٹیز ہونی چاہیے، اچھی اکانومی اور معیشت ہونی چاہیے، آپ نے تو صفائی کے اوپر سارا کچھ ہی صفائی نصف مان اسی لیے کہا، اب ہمیں سمجھ آئی یہ بات کی نا۔ سر یہ بتائیں کہ آپ پیسے کتنے کماتے ہیں؟ انصر میں پہلے جاب کیا کرتا تھا اور میری جو آخری سیلری تھی آج سے 4-5 سال پہلے وہ 90,000 تھی،
پر منتھ. اس کے بعد پھر میں نے لاسٹ 4-5 ایئر سے میں اب جاب نہیں کرتا. اب میں مختلف پروجیکٹس کرتا ہوں اور مختلف میں بزنس کرتا ہوں. میرا پبلیکیشن ہاؤس بھی ہے, میں وہاں سے بھی میں ارن کرتا ہوں. میں کنسلٹنسی دیتا ہوں, ایڈوائزری دیتا ہوں ٹو دا ایجوکیشن اینڈ میڈیا سیکٹر میں, وہاں سے بھی میں ارن کرتا ہوں. اور کچھ میں ٹریولنگ کرتا ہوں, اس سے بھی میں کچھ نہ کچھ ارن کر لیتا ہوں. تو میری نا ڈائیورس آپ سمجھ لیں میری انکم ہے. لیکن اگر آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں پرٹیکولرلی سوال کہ پر منتھ آپ نے کتنے پیسے کماتے ہیں, تو آپ سمجھ لیں کہ اس کو آپ ایوریج 5 لاکھ روپیہ آپ کہہ سکتے ہیں. یہ تو 5 لاکھ روپے ایک ماہ کا ایوریج آپ یہ بتا رہے ہیں. جی جی, لیکن یہ کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے, کبھی کم بھی ہو جاتا ہے, ڈپینڈنگ آن دا پروجیکٹس. سر لوگ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ قاسم علی شاہ صاحب اور بلال قطب صاحب کی کامیابی کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے. اچھا, میری نا ان دونوں کے ساتھ محبت بہت ہے. قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ ایز اے فرینڈ محبت ہے, اور بلال قطب صاحب کے ساتھ ایز اے استاد محبت ہے. میں نے ان کے ساتھ ٹائم بہت لگایا ہے, اور میں اپنے آئیڈیاز شیئر کرتا تھا ان کے ساتھ, اور بھی لوگوں کے ساتھ کرتا تھا. لیکن یہ دونوں ہی ماشاءاللہ انٹلیکچولی اور انٹیلیجنٹ ہیں دونوں. ان کا اپنا نالج, اپنا ایکسپیرینس, اپنا وزڈم بہت اچھا ہے. تو یہ زیادہ گرو کر گئے, باقی لوگ اتنے زیادہ گرو نہیں کیا انہوں نے. مطلب اس بات کو آپ ایگری کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں نے ان کے ساتھ کام کیا, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں یا میں نے کیا ہے, ایسی بات نہیں ہے. میں نے ان کے ساتھ کام کیا تو آپ سمجھ لیں کہ میرا بھی اس کے اندر ایک حصہ ہو سکتا ہے. یہ کنٹریبیوشن آپ کہہ سکتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ صحت کارڈ کے بارے سے آپ بات کر رہے تھے. پاکستان کے اندر صحت کارڈ جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے, اور 10 لاکھ تک جو ہے ایک غریب بندہ جو ہے علاج کروا سکتا ہے. تو صحت کارڈ آنے سے کیا تبدیلی آ سکتی ہے پاکستان کے اندر؟ بہت ساری دیکھیں بہتری ہے. لوگ اس ملک کو کرٹیسائز کرتے ہیں. آپ دیکھیں دنیا کے جو بیسٹ ڈاکٹرز ہیں پاکستان کے, یہ دنیا مانتی ہے اس بات کو. آپ بے شک کہیں بھی آپ ریسرچ پڑھ کے دیکھ لیں, دنیا کے بیسٹ انجینئرز جو ہیں وہ دنیا میں مانے جاتے ہیں, کیمیکل انجینئرز مانے جاتے ہیں. دنیا کی جو فوج ہے وہ نمبر 1 بیسٹ مانی جاتی ہے. اور مصر میں مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کی فوج پہنچتی ہے, ٹھیک ہے. ٹرکی میں مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کی فوج ان کو گائیڈ کرتی ہے. سعودی عرب میں کرتی ہے. آپ سری لنکا میں دیکھیں, تامل ناڈو سے کتنے عرصے سے وہ نہیں جان چھڑا پا رہے تھے, انہوں نے جا کے وہ مسئلے حل کیے. افغانستان میں خاص طور پہ بہت سارے مسئلے حل کیے. جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان آرمی پاکستان کا سارا بجٹ کھا جاتی ہے, ان الفاظوں سے ہمارا نوجوان ہے وہ کس قدر مایوس ہوتا ہوگا جو کہ ایک گولی کھانے کے لیے بارڈر پہ کھڑا ہے. ان صاحب, آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں ابھی, ہم جو گفتگو کر رہے ہیں نا, اور جو سکون سے بیٹھے ہیں, یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, آرام سے بیٹھے ہیں, اس کی وجہ فوج ہے. کیونکہ اگر آپ رائٹ چلنا شروع کر دیں نا آدھا گھنٹہ تو واگا بارڈر آ جاتا ہے. اگر آپ لیفٹ چلنا شروع کر دیں نا اس روڈ سے تو فیروزپور روڈ پہ سیدھا جا کے گنڈا سنگھ کا بارڈر آ جاتا ہے. تو وہاں پہ ہمارے جو فوجی ہیں نا وہ دن رات اپنی جانیں قربان کر کے خود سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمیں انہوں نے کمفرٹیبل رکھا ہوا ہے. اگر وہ نہ ہوں تو اس ملک کا حال جو ہے وہ عراق, سیریا اور فلسطین جیسا ہی ہو. یہ فوج ہی ہے جنہوں نے اس ملک کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے, اور ہم کمفرٹیبل زندگی گزار رہے ہیں. اچھا, بجٹ میں بڑی بات ہوتی ہے کہ بجٹ کھا گئے اور بہت زیادہ ان پہ پیسہ لگتا ہے. اگر پیسہ لگتا ہے نا تو انہوں نے یہ ثابت بھی کر کے دکھایا ہے کہ وی آر دا بیسٹ ان دا ورلڈ. زلزلہ آ جائے تو فوج نے جا کے بندے بچانے ہیں, سیلاب آ جائے تو فوج نے جا کے بندے بچانے ہیں, کوئی آفت آ جائے تو یہ سب سے پہلے یہ لوگ پہنچتے ہیں, اور یہ پاکستانی قوم کو بچاتے ہیں نا, یہ کہ دنیا کو تو نہیں بچا رہے. اگر بجٹ لگ رہا ہے تو اس کا فائدہ پاکستانیوں کو ہی ہو رہا ہے نا, کہیں پاکستان سے باہر تو نہیں جا رہا پیسہ. تو سر یہ بتائیں کہ پھر ہم لوگوں کو کیوں موقع دیتے ہیں جب پاکستان کے اندر سے یہ باتیں کی جاتی ہیں, پھر انڈیا اس کے اوپر خوش ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ تنقید کرتا ہے, پوری دنیا کو دکھاتا ہے کہ پاکستان کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں. پاکستان کی جو فوج ہے وہ دنیا کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ نہیں چاہتے کہ یہ فوج جو ہے اتنی اسٹرانگ ہو, کیونکہ وہ پاکستان کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کسی طریقے کی فوج جو ہے وہ کمزور ہو, یہ ڈاؤن ہو. ان کے پاس جو ایٹم بم ہے وہ ایٹم بم کسی طریقے ان سے لے لیا جائے, چھین لیا جائے. وہ ان کا یہ پرابلم ہے, اور وہ ہر حربہ آزماتے رہتے ہیں, کبھی انڈیا کے ذریعے, کبھی کسی اور ملک کے ذریعے. ہمارے اپنے لوگ یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ اپنے لوگ تو بے وقوف ہیں, وہ جاہل ہیں.
ان کیا کو یہ اپنا یہ منزل عقل دیکھتے نہیں ہیں؟ ہے، یہ عقل نہیں ہے ان کو کہ وہ اپنے ہی ملک کو کمزور کر رہے ہیں، اپنے ہی ملک کے بارے میں وہ غلط باتیں کر رہے ہیں، اپنے ملک کے بارے میں یار وہ اپنی ماں کے بارے میں کوئی غلط بات کرتا ہے، کوئی اپنے گھر کے بارے میں کوئی غلط بات کرتا ہے، اگر کہیں نہ کوئی کمی کوتاہی بھی ہے تو اس کو پبلکلی نہیں کرنا چاہیے. آپ اس کو ایڈریس کریں، اس ادارے کو خط لکھیں یا ای میل کریں، یا کوئی جو مسئلہ ہے آپ کا ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے سالو کرنے کی کوشش کریں. جی ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے، کس طرح موٹیویشن سے بھری یہ انٹرویو ہے. اس کے اندر بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے جس کو آپ بیس بنا کے آگے بڑھ سکتے ہیں. ناظرین، علی بات صاحب کے ساتھ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ہر ماہ کے اندر ان کے انٹرویو کرتے رہیں تاکہ یہ جو ہم نے شروع کیا، آغاز کیا ہے ایک سیریز کا، یہ چلتی رہے اور اسی طرح پاکستان آگے بڑھتے رہے. تو ناظرین، ملتے ہیں ان کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو کے اندر. دیکھتے رہیں وائٹ نیوز. اللہ حافظ.